بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے انسان کامل۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے استاد شہید مرتضیٰ مطہری۔ اس کا 14واں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ کامل انسان اور مختلف نظریات کا بقیہ حصہ ملاحظہ فرمائیے۔ سالک منزل بمنزل بلند ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ اس آخری منزل پر پہنچ جاتا ہے جو سلامتی کی منزل اور اس راستے کی انتہا ہے۔ اس بنا پر کامل انسان کے لیے ان حدود میں پہنچنے تک یہ سوال باقی رہتا ہے وہ ایک سالک انسان ہے یا نہیں، کیونکہ کامل انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ایسا انسان ہو جس نے تہذیب نفس اور تزکیہ نفس کر لیا ہو۔ اسلام کہتا ہے ہاں اس سے بھی کچھ بڑھ کر آیا۔ اسلام کا مطلوبہ کامل انسان ایک سالک انسان ہے۔ ہاں وہ اس دروازے سے اس دروازے تک اور اس منزل سے اس منزل تک چلتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک دروازے تک پہنچتا ہے جسے باب السلامہ کہا جاتا ہے، باب السلامتہ کہا جاتا ہے۔ آیا خدا سے قرب کی بات درست ہے، بلکہ اس میں شک نہیں کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچتا ہے کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں رہتا۔ ہاں وہ اپنے خدا کو بغیر کسی حجاب کے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، پھر وہ ہماری طرح کا نہیں ہونا چاہتا کہ مشہور قول کے مطابق آثار سے موثر تک پہنچنے، جیسا کہ ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تاکہ خدا کا نشان پائیں، زمین کی طرف دیکھتے ہیں تاکہ خدا کا نشان پائیں۔ لیکن اس سالک اور کامل انسان کے لیے خدا اس درخت کے پتے اور اس زمین و آسمان سے زیادہ ظہور رکھتا ہے۔ امام حسین بھی یہی فرماتے ہیں، الہی کیا تیرے سوا کسی اور کا ظہور ایسا ہے کہ جو تیرے لیے نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ تیرے لیے مظہر بنے؟ کیا تو اس وقت تک پوشیدہ اور اس کا محتاج ہے کہ کوئی رہنما تیری طرف رہنمائی کرے؟ کیا تو اس وقت تک دور ہے کہ کچھ نشانیاں تجھ تک رسائی کرائیں؟ وہ آنکھ اندھی ہو کہ جو تجھے نہیں دیکھتی اور ان نشانیوں پر نظر جمائے رکھتی ہے۔ ایک شخص نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے جس خدا کو نہ دیکھا ہو اس کی ہرگز عبادت نہیں کرتا۔ پھر فرمایا یہ خیال نہ کرنا کہ میں آنکھ سے دیکھنے کی بات کر رہا ہوں اور خدا کسی ایک سمت بیٹھا ہے۔ اس خدا کو آنکھیں ظاہری طور پر نہیں دیکھتی لیکن دل سے ایمان کی حقیقتوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ میں نے اسے ظاہری آنکھ سے نہیں بلکہ دل کی آنکھ سے دیکھا اور اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ اس حد تک عرفا کے مجوزہ کامل انسان کی اسلام کی جانب سے تائید کی جا سکتی ہے، لیکن مکتب عرفان کی طرف سے ایک چیز کی تحقیر کی گئی ہے اور اسلام اس کے ساتھ موافق نہیں ہے۔ عرفان میں علم اور عقل کی بہت تحقیر کی گئی ہے اور اسی دلیل کی بنا پر عرفان کا مجوزہ کامل انسان ایک نیم کامل انسان ہے۔ اسلام جہاں دل کو قبول کرتا ہے وہاں عقل کی بھی تحقیر نہیں کرتا، جہاں دل کو قبول کرتا ہے وہاں عشق کو بھی قبول کرتا ہے اور سیر و سلوک کو بھی قبول کرتا ہے، لیکن وہ عقل، فکر، استدلال اور منطق کی تحقیر کرنے پر ہرگز تیار نہیں اور وہ ان کا بے حد احترام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فروغ اسلام کے بعد کی صدیوں میں ایک ایسا گروہ بھی پیدا ہو گیا کہ جس نے دل اور عقل کو ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ چنانچہ شیخ اشراق شہاب الدین سہروردی کا تقریباً یہی راستہ ہے، اور ان سے پہلے صدر المطلعین ملا صدرہ شیرازی ہیں جو ان لوگوں میں سے ہیں جو قرآن کی پیروی کرتے ہوئے عقل اور دل دونوں راستوں کا احترام کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ابو علی سینا کی طرح دل کے راستے کی تحقیر کریں
اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ بعض عرفاء اور صوفیوں کی طرح عقل کی تحقیر کریں، بلکہ وہ دونوں راستوں کو محترم شمار کرتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اسلام اس بات سے موافق نہیں کہ علم، عقل اور عشق کی تحقیر کی جائے، لہٰذا اس تحقیر کو اسلام کی تائید حاصل نہیں ہے۔ قرآن کا مطلوبہ کامل انسان وہ ہے جس نے عقلی کمال بھی پیدا کیا ہو اور عقلی کمال بھی اس کی شخصیت کا جز ہو۔ ایک اور مسئلہ جو عرفان کے کامل انسان میں ہے اور اسلام اس کی تائید نہیں کرتا وہ یہ ہے، عرفان میں انسان کا جھکاؤ فقط اندر کی طرف ہے، یعنی باہر کا جھکاؤ اس اندر کے جھکاؤ میں دب گیا ہے۔ اس میں انفرادی پہلو زیادہ نمایاں ہیں اور اجتماعی پہلو یوں کہیے کہ تقریباً مٹ گیا ہے یا اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہے۔ عرفان کا مجوزہ کامل انسان ایک اجتماعی انسان نہیں ہے، وہ ایک ایسا انسان ہے جو فقط اپنا سر اپنے گریبان میں ڈالے رکھتا ہے اور بس۔ لیکن اسلام کا مطلوبہ کامل انسان دل و عشق، سیر و سلوک، علم، افاضی و معنوی اور تہذیب نفس کے بارے میں تمام تر باتوں کی تائید کرتے ہوئے اپنے سے باہر بھی جھانکتا ہے، معاشرے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ہمیشہ اپنا سر گریبان میں نہیں ڈالے رہتا۔ اگر وہ رات کو اپنا سر گریبان میں ڈالے رہتا ہے اور دنیا و مافیہ کو فراموش کر دیتا ہے تو دن کے وقت معاشرے کے درمیان سرگرم عمل بھی ہوتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب کی تعریف یوں کی گئی ہے اور وہ ہمارے لیے کامل انسان اور کامل انسان کے نمونے ہیں۔ ان کے متعلق بہت سی روایات میں آیا ہے، وہ رات کے وقت مست راہب اور دن کے وقت شیرنر ہیں۔ اگر آپ رات کو ان سے ملنے جائیں تو آپ کچھ راہبوں سے ملنے جاتے ہیں جو پہاڑی کی ایک غار میں رہتے ہیں اور انہیں عبادت کے علاوہ کچھ نہیں سوجھتا، لیکن دن کے وقت وہ شیرنر ہوتے ہیں، یعنی رات کے راہب اور دن کے شیرنر ہیں۔ خود قرآن مجید ان کا ایک ساتھ ذکر کرتا ہے۔ یہ لوگ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، باطن میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کام کا حکم دینے والے اور برے کام سے روکنے والے، اور خدا کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے رسول، مومنین کو خوشخبری دے دو۔ یہ تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 112۔ اس آیت میں توبہ کرنے والے سے سجدے کرنے والے تک تمام پہلو انسان کے باطن سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وہ نیک کام کا حکم دینے والے اور برے کام سے روکنے والے ہیں۔ گویا باطن کے بعد وہ فوراً ان کے باہمی تعلقات اور معاشرے سے ان کے رابطے کو بیان کرتا ہے۔ ایک اور آیت میں فرماتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو ان کو دیکھے گا کہ رکوع اور سجود میں جھکے خدا کے فضل اور اس کی خوشنودی کے خواستگار ہیں، ان کی پریشانیوں پر کثرت سجود سے گھٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف توریت میں اور یہی حالات انجیل میں بھی مذکور ہیں۔ وہ گویا کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا تو وہ موٹی ہوئی، تب وہ اپنی جڑ پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور اپنی تازگی سے کسانوں کو خوش کرنے لگی تاکہ ان کی ترقی سے کافروں کو جلائے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے، خدا نے ان سے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ یہ تھی سورہ فتح کی آیت نمبر 29۔ رسول اکرم اور آپ کے ساتھی ان لوگوں کے مقابلے میں جو حق اور حقیقت پر پردہ ڈالتے ہیں اور وہ لوگ جو حق اور حقیقت کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، ان کے خلاف ثابت قدمی اور قوت کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے مکمل طور پر محبت، مہربانی، خیر اور رحمت ہیں۔
یہ معاشرے کی جانب ان کے جھکاؤ کا پہلو ہے، اور پھر اس معاشرے کی جانب جھکنے والوں کو آپ رکوع کی حالت میں اور سجود کی حالت میں دیکھتے ہیں، جبکہ وہ اپنے خدا سے فراخی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر قانع نہیں ہیں، بلکہ بار بار زیادہ طلب کرتے ہیں اور حق تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو دنیا جمع کرنا چاہتے ہیں، بلکہ حق تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، کیونکہ خدا کی رضا ان کے لیے ہر چیز سے ارفع اور اعلیٰ ہے۔ آپ ان کے چہروں پر عبادت اور سجدوں کے آثار دیکھتے ہیں۔ یہ ایک اور نقطہ ہے جہاں تصوف کے کامل انسان میں ضعف نظر آتا ہے۔ البتہ مکتب عرفان کے بہت سے پیشرو جو اسلامی تعلیمات کے سخت پابند تھے، انہوں نے اس کی جانب توجہ دی اور اپنے کلام میں اس کی جانب اشارہ کیا ہے، لیکن بعض اوقات اس پہلو میں کم و بیش افراد پیدا ہو گئے اور اندر کی جانب جھکاؤ اس حد تک پہنچ گیا کہ باہر کی جانب جھکاؤ معدوم ہو گیا، مگر اسلام اس چیز کی تائید نہیں کرتا۔ ایک اور پہلو بھی ہے اور اس کا تعلق نفس کشی سے ہے۔ ہماری اسلامی تعبیرات میں نفس کشی کا لفظ نہیں ہے، اس کی بجائے ہمارے پاس موتو قبل ان تموتو موتو قبل ان تموتو کی تعلیم ہے، یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس میں تہذیب نفس کی جانب اشارہ ہے اور اس کی غرض نفس کی اصطلاح ہے۔ تاہم شعراء کی تعبیروں میں نفس کو مارنا اور نفس کشی کا ذکر زیادہ آیا ہے۔ اس ضمن میں کچھ دوسرے الفاظ بھی آتے ہیں جن کا مطلب اپنے آپ کو توڑنا اور اپنے آپ کو مارنا ہے۔ چنانچہ ہمارے عرفان میں خود بھی نہ ہونے، خود پسند نہ ہونے اور خود خواہ نہ ہونے کے موضوع پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ اسلام کا وہ بنیادی نقطہ غفلت کا شکار ہو گیا جسے ہم کرامت نفس سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ اس بارے میں کسی حد تک مفصل بحث ہے، اور جیسا کہ میں نے تقریر کے شروع میں کہا تھا، عرفا نے کامل انسان کے بارے میں جو بحث کی ہے وہ بڑی شیریں ہے، کیونکہ انہوں نے نظم و نثر کی ادبی زبان میں اپنا نظریہ کھل کر بیان کیا اور پھیلایا ہے، لہٰذا اس کا ہمارے معاشرے کے مقدر پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ چنانچہ اکثر و بیشتر ہم اس بلند پایہ اور اعلی قدر انسان یعنی کامل انسان کو ویسا ہی سمجھتے ہیں جیسا کہ عرفا نے متعارف کرایا ہے۔ پس ضروری ہے کہ جس بلند مرتبہ انسان کو عرفا نے متعارف کرایا ہے، ہم اس کے بارے میں قدرے کھل کر بحث کریں۔ میں نے اس وقت جو گفتگو کی ہے اس کی غرض یہ تھی کہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ایک اور کمزور نقطہ ہے۔ انشاءاللہ کل رات میں اس موضوع کے کچھ دوسرے حصوں پر بحث کروں گا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔